شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ایک دوا ڈیولان کے متعلق۔ ڈیولان 30 mg اور 60 mg میں اویلیبل ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ ڈولاگزاٹین ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک اینٹی ڈپریسنٹ دوا ہے اور اینٹی ڈپریسنٹ دوا کی کیٹیگریز کے اندر ہم اسے SNRI کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ یہ دوا دماغ کے اندر ایسے کیمیکل کا اضافہ کرتا ہے جس میں سیروٹونن ہے جو انسان کو خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ ان کیمیکلز کے اضافے کی وجہ سے جو موڈ کے اندر ہے پوزیٹیو چینجز آ جاتی ہیں، انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے، اس کی گھبراہٹ، بے چینی، اضطراب، ڈپریشن خاصی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اور ایسے مریضوں کے اندر جو پین محسوس کیا جاتا ہے، جو درد کی کیفیت ہے، دماغ درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے، اس صلاحیت کے اندر بھی کمی ہوتی ہے اور انسان کے جسم کے اندر درد کی کیفیت کو کم ہو جاتا ہے۔ اس دوا کو زیادہ تر ڈپریشن میں، بے چینی میں، انزائٹی ڈس آرڈر میں، گھبراہٹ میں، عموماً اس کیفیت میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ہاں، شوگر کے مریضوں میں بھی، پیریفرل نیوروپیتھی میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسے مریض جو شوگر کا شکار ہوں اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ ان کے پاؤں میں جلن ہو رہی ہے، ان کے پاؤں میں سوئیاں چبھ رہی ہیں یا درد کا احساس ہو رہا ہے پاؤں کے اندر، اس کیفیت کو کم کرنے کے لیے بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایسے مریض جن کے اندر فائبرومائلرجیا ہو، یعنی کہ پٹھوں اور جوڑوں کے اندر مستقل اور بہت لمبے عرصے سے درد ہو بغیر کسی وجوہات کی وجہ سے، تو ان میں اس درد کی کیفیت کو کم کرنے کے لیے بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس دوا کی جو ڈوز ہے، سٹارٹنگ ڈوز کے طور پر ہم 30 mg سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر 60 mg تک، اور آخرکار اس کی جو ڈوز ہے وہ 120 mg تک بھی لے جائی جا سکتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر آپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کے مرض کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کے جسمانی وزن کو دیکھتے ہوئے اس دوا کا انتخاب کرتا ہے کہ کتنے mg کی ڈوز دن میں کب استعمال کرنی چاہیے۔ اس دوا کا استعمال کرتے ہی فوراً سے یہ افیکٹ جو ہے یہ پروڈیوس نہیں ہوتے۔ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کے جتنے افیکٹ ہیں وہ آہستہ 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 جسم میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی مریض نے 2 یا 4 دفعہ اس دوا کا استعمال کیا ہو تو وہ یہ سوچے کہ مجھے تو یہ دوا اثر ہی نہیں کر رہی، ایسا نہیں ہے۔ کچھ دیر کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس دوا کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کافی بہتر محسوس کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے مضر اثرات کے متعلق، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے متعلق۔ تو اس کے عمومی طور پر جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ منہ کا خشک ہو جانا، سر کا چکرانا، بد ہضمی ہو جانا، غنودگی آ جانا، یہ عمومی طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ بعض اوقات منہ کا خشک ہو جانا، زیادہ پسینہ آنا بھی جو مریض ہے وہ شکایت کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کے ساتھ جو موڈ کی سوئنگ ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ انسان بعض اوقات اس کے جو سٹارٹ کرتے ہی فوراً اس کا موڈ تھوڑا سا زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ زیادہ بے چینی محسوس کرتا ہے، لیکن کچھ دیر کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کا جو یہ کنڈیشن ہے وہ خاصی حد تک بہتر ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن دوا کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کروانا چاہیے۔ ایسے لوگ جو خون پتلا کرنے کے والی ادویات استعمال کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور بتائیں کہ وہ اس دوا کا استعمال کرتے ہیں تاکہ دونوں کی دوا کو ایڈجسٹ کیا جا سکے، کیونکہ اگر ان دواؤں کا استعمال دونوں کا زیادہ تعداد میں کروایا جائے تو خون بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے اور رگوں سے خون کی بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے۔ تو اس خطرے کو کم کرنے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور آپ بتائیں کہ وہ آپ خون پتلا کرنے کی دوا جیسے کہ وارفرین وغیرہ، اسپرین کا استعمال کرتے ہیں، اور تاکہ ڈاکٹر دونوں کی ڈوز کو ایڈجسٹ کر سکے۔ اگر آپ کوئی اور ادویات جیسے کہ کوئی اور ڈپریشن کی دوا استعمال کرتے ہیں تب بھی آپ کو چاہیے کہ ڈاکٹر کو ضرور بتائیں، اس صورت میں بھی اس کی دوا کو ایڈجسٹ کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ نیند کی کوئی دوا استعمال کرتے ہیں تو اگر یہ دونوں دواؤں کا استعمال اکٹھے کر لیا جائے تو نیند کی جو دورانیہ ہے، اس کی شدت ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس دوا کا استعمال کر رہے ہیں اور کسی بھی مقصد کے لیے کوئی اور دوا استعمال کرنی ہے تو اپنے ڈاکٹر یا اپنے فارماسسٹ سے ضرور رابطہ کریں۔ ویڈیو کے آخر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنی ویڈیوز میں بناتا ہوں اس کا مقصد آپ کو آگاہی دینا ہوتا ہے کہ جو شخص اس دوا کا استعمال کرتا ہو اسے یہ پتہ ہو کہ یہ دوا کس کام کے لیے ہے، میں کس لیے استعمال کر رہا ہوں، میرے جسم میں جا کر یہ کس طرح کام کرتی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، یہ تمام معلومات دینا میرا مقصد ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خود سے اس دوا کا استعمال کریں۔ مجھے امید ہے کہ میری معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔